السلام علیکم میرے دوستو، آئیے جانتے ہیں اس مقدس جنتی لاٹھی کے بارے میں۔ اس لاٹھی کے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں، تو آپ کو اس لاٹھی کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی لاٹھی ہے جس کو قرآن مجید نے 3 معجزات میں بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے معجزے کی طرف۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت ہی قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے سینکڑوں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جنہیں دیکھنے والوں کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشال کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام 5 چیزیں جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ پہلی چیز عود یعنی خوشبودار لکڑی، اور دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ایک جنت کے درخت کی لکڑی ہے، اور آج ہم اس کے بارے میں ہی جانیں گے۔ اور تیسری چیز ان کے ساتھ انجیر کی پتیاں، اور چوتھی چیز حجر اسود جو اس وقت مکہ معظمہ میں موجود ہے، اور 5ویں چیز نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا یعنی یہ لاٹھی حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو ایک کے بعد ایک کو بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر ان کی بکریاں چراتے رہے، اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طور پہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے صرف سے شربلند فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 16 میں اس طرح بیان فرمایا کہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اور اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتیاں جھاڑتا ہوں، اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احد نصفی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مثلاً اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل کو بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرتے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھنے لگا تو اس نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اور اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکار مار مار کر دوڑنے لگی۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر
اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ میں اور غرور کے نشے میں بد مست ہو گئے اور جوش شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی جیت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے اور سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ محترم سامعین، میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں واقعہ قرآن شریف میں موجود ہیں۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 16۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے ڈالو۔ تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا خوف سا ہوا تو ہم نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو تو جو بھی انہوں نے بنایا ہے یہ عصا ان سب کو نگل جائے گا۔ اور جادوگر معجزات کے مقابلے جہاں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تمام جادوگر سجدے میں گر کر کہنے لگے کہ تک کہ ہم حضرت ہارون و حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ عصا مارنے سے چشمے جاری، قرآن شریف میں موجود دوسرا معجزہ۔ تو دوستو، بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم ہے جن کا اصلی وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ 40 برس تک یہ لوگ میدان تیاں میں گھومتے اور بھٹکتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیاں میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من اور سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیری تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر میں 12 چشموں کی ٹوٹیاں پھوٹ کے بہنے لگی اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنی اپنی ایک ایک ٹوٹی سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظاہر ہوا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل اناس مشربهم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 7 پارہ نمبر 1۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا کہ تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مار دو، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور ہر آدمی کو اپنے اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔ عصا مارنے سے دریا پھٹ گیا۔ تو اب چلتے ہیں تیسرے معجزے کی طرف۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کی ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک دم یہ وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنی ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔
جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ اور فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ اور دوستو، قرآن مجید نے سورۃ الشعراء رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 19 میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا کہ جب دونوں جماعتیں یعنی لشکر فرعون اور اصحاب موسیٰ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم بالیقین گرفتار ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان قریب مجھے اس سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے دریا پر عصا مارا جس سے دریا پھٹ گیا اور دونوں حصہ اس کا اتنا اونچا تھا جیسے ایک بڑا پہاڑ، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس جگہ کے قریب پہنچا دیا یعنی فرعون اور اس کا لشکر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرت ہے اور باوجود اس کے ان کفار میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ تو دوستو، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والی وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والی وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی اور بھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔